جب تک انسان کو خطروں سے آگاہ
یہ اٹھایا کہ امت کیوں بگڑ رہی ہے، کیوں تباہی پھیل رہی، کیوں لوگ دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ان خطرات کی طرف اشارہ۔ پہلا خطرہ جو امام نے بیان کیا وہ بدعت کا خطرہ ہے۔ دوسرا خطرہ جو امام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ دین سے لا تعلقی کا خطرہ ہے۔ لوگ بظاہر تو اپنے کو دیندار کہتے ہیں مگر دین کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ جہاں دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہونے لگتا ہے وہاں دین کو بدل جاتا ہے۔ تیسرا خطرہ جو امام نے بیان کیا ہے، دو خطرات میں تفصیل سے اپنی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، تیسرا خطرہ بیان کروں گا۔ تیسرا خطرہ جو امام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو حق کی معرفت نہیں ہے، لوگ حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پا رہے ہیں، حق کیا ہے باطل کیا ہے، پہچانتے نہیں حق کو، جانتے نہیں حق کو۔ کچھ ہیں جو حق کو جانتے ہیں مگر حق کو عمل نہیں کرتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، باطل کو مٹانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ فرق نہیں ہے کہ حق پہ عمل ہو یا نہ ہو، حق کی حکومت ہے یا باطل، لوگ حق پرست ہو یا باطل ہو، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو قوم حق اور باطل کے سلسلے میں اتنی بے حس ہو جائے وہاں پر امن اور چین اور سکون میں نہیں نہ ہو سکتا ہے۔ جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس پاور ہے، وہ کمزوروں کو ہمیشہ دبائیں گے، کمزوروں پر ہمیشہ ظلم کریں گے۔ لہذا امام اس خطرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا ينهى عنه۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، باطل کو روکا نہیں جا رہا ہے، باطل پروان چڑھ رہا ہے، لوگ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ وَلِقَاءِ، صلوات پڑھیں گے محمد ایسے اگر حالات پیدا ہو جائیں تو نہ صرف یہ کہ مومن کو خاموش تماشائی نہیں بننا ہے بلکہ اس کے مقابلے کے لیے اگر مومن کو اپنی جان کے قربان کر دینا پڑے تو جیسے امام حسین کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے ایسے حالات میں حق کو فیصلوانے کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے پیدا ہونا۔ حق کی کتنی اہمیت ہے، امام حسین کی نگاہ میں حق کی اتنی اہمیت ہے کہ حق کی بالادستی کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے جان کے قربان کرنا پڑے گا۔ جان قربان دو چار ڈنڈے کھا لینا یہ تو معمولی سی بات ہے، دو چار مہینہ جیل کی ہوا کھا لینا یہ تو معمولی سی بات ہے، جان بھی اگر قربان کرنا پڑے، بزنس میں گھاٹا ہو جائے گا، جاب یہ تو کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ بزنس اور جاب وہاں کچھ تو زندگی کے لیے ہے نا، اور زندگی کو قربان کرنے کو تیار ہے امام حسین ایسے حالات میں۔ جس وقت مقصد آخر کے لیے سید الشہداء خیمے میں امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، آنے کے بعد امام سجاد کو امام نے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور دعا جناب فاطمہ کی تعلیم کی وہ دعا امام نے پڑھی۔ اس کے بعد آخری جملہ جو اپنے بیٹے سے کہا کہ قل الحق وَإِنْ كَانَ مُرًّا، دیکھو بیٹا ہمیشہ حق بولنا، حق پر عمل کرنا، چاہے وہ حق تلخی کڑوا ہی کیوں۔ ظاہر سی بات ہے حق کچھ لوگوں کے لیے شیریں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے جن کے خلاف چلا جاتا ہے ان کے لیے حق کیا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، وہ سننا نہیں چاہتے، حق نہیں سننا چاہتے۔ انسان 420 ہے بے ایمان ہے، اس کے بعد اس کی تعریف کی سے بڑا اچھا لگتا ہے۔ 420 بے ایمان کی تعریف کرنا حق ہے یا باطل؟ باطل ہے نا۔ اور اگر اس کے کالے کرتوت سے پردہ اٹھا دیجیے اسے اچھا لگے گا، برا لگے گا، کڑوا لگے گا۔ امام فرماتے ہیں قل الحق وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حق اگرچہ تلخ ہی کیوں نہ ہو، کڑوا ہی کیوں نہ ہو، حق کہنے سے کبھی باز۔ یہ آخری وصیت امام حسین نے امام زین العابدین سے کی۔ حق اس سلسلے میں عوام 4 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔
کچھ وہ ہیں جو حق کو پہچانتے بھی ہیں اور حق کا ساتھ بھی دیتے ہیں. حق کو پہچانتے بھی اور حق کا ساتھ بھی دیتے ہیں. جیسے مالک اشرف، جیسے محمد ابن ابی بکر، جیسے بشر بن عمار، جیسے عمار یاسر، جیسے حبیب ابن مظاہر، جیسے ذوالجلالین. حق کو پہچانا بھی اور حق کا ساتھ. کچھ وہ ہیں جو حق کو پہچان تو لیتے ہیں مگر حق کا ساتھ دیتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. جیسے ابو جہل جانتا تھا کہ حق کیا ہے. جیسے ولید بن مغیرہ حق کو جانتا تھا قرآن اللہ کی کتاب، خود کہا تھا ما ھذا کلام البشر، اس کے باوجود راستہ نکال دیا کہ یہ تو جادو ہے. بہت سے ایسے افراد تاریخ میں ملیں گے جو حق کو پہچانتے تھے. عمر صاحب حق کو پہچانتا تھا لیکن رہ کی حکومت کے لالچ میں. حق کو جانتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں، حق کو پہچاننے کے باوجود حق کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتے. قرآن مجید اہل کتاب کی نشان دیتا ہے. یہ اہل کتاب فلما آتاہم بینات مبصرہ، جب ان کے پاس آشکار دلیلیں آئیں، ایسی دلیلیں تو کاٹے نہیں کر سکتی ہے، پکا یقین ہو گیا، حق کو سمجھ لیا. حق کو سمجھنے کے باوجود کیا کیا؟ قالوا ھذا سحر مبین. جنہیں کفار کے بارے میں حق آ جانے کے باوجود کہیں تو کیا کریں. ایک دفعہ کفار قریش پیغمبر کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا محمد، یہ پیڑ ہے نا، اگر یہ پیڑ کلمہ پڑھتے گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم ایمان لائیں گے. ہم ایمان لائیں گے. ظاہر سی بات ہے پیغمبر جھوٹے نبی تو نہیں نہ ہے، اللہ کے بھیجے نبی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ہم پتھر سے آواز نہیں نکلوا سکتے مگر نبی اللہ، کیونکہ یہ زبان نہیں بولتی ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت بولتی ہے. اللہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر سکتا ہے اور جسے چاہے چپ کرا. ہم عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ زبان بولتی ہے، یہ سمجھتے ہیں نا، ایسا نہیں. زبان کا حکم نہیں ہے. قیامت کے دن بولنے والی زبان بند ہو جائے گی، نہ بولنے والے ہاتھ پیر بولیں گے. قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا بأیدیہم وارجلہم. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ہم زبان پہ تالے لگائیں گے. کیوں تالے لگانے کے؟ اس زبان کو جھوٹ بولنے کی پریکٹس بہت ہو چکی ہے، لیکن جھوٹ پریکٹس کے بغیر نہیں بولا جا سکتا. انسان کی فطرت میں جھوٹ ہے ہی نہیں. انسان کی فطرت ہے سچ بولنا. جھوٹ بولنے کے لیے پریکٹس ہے. آپ دیکھیں بچہ تو ابھی اپنی فطرت پہ ہے نا، ابھی اس نے سیکھا نہیں. ہم لوگ اس کو آہستہ آہستہ جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں جھوٹ بولتے. موبائل کی گھنٹی بجی، دونوں سے پہلے آج کل بچے ہاتھ مار لیتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے 4 برس کا، اس نے اٹھایا موبائل، ہلو وہاں پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا تمہارے پاپا ہیں؟ ہاں ہیں. اب یہ وہ انکل ہے جن سے پاپا بات نہیں کرنا چاہتے. یہ وہ انکل ہے جن سے پاپا بات، بچے نے کہا ہے ہمیں کیا چاہتے ہیں؟ بولو نہیں ہے. بولو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے. تو بچے کی فکر میں چھوٹ نہیں ہے، اس کو پریکٹس نہیں ہوئی ہے. کہتا ہے پاپا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں. پھر ڈانٹ پڑتی ہے، ایسے نہیں بولو. اپنی طرف سے ڈانٹ کے ہم جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. وکیل کو خاص طور سے جھوٹے گواہوں کو جواب کی پریکٹس کرا دیتے ہیں. بڑے سے بڑا وکیل ان کو توڑ نہیں پاتا. جرا سچے گواہ کو ٹوٹ جاتے ہیں کبھی کبھی، لیکن جھوٹے کو ہے ایسی صفائی سے جھوٹ بولتا ہے کہ کوئی بھاگ نہیں سکتا کہ جھوٹ بولتا. قیامت میں جب اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، ایک صاحب آ کے شکایت کر رہی تھی، اللہ یہ محمد عسکری نے میرا پیسہ مار دیا، مجھے مارا ہے. اللہ پوچھے گا تم نے مارا ہے؟
آ جائے گا، بلبلا اٹھے گا، ارے ہم نے سارے گناہ اسی جسم کے لیے تو کیے تھے نا، لوٹ مار کا پیسہ اکٹھا کر کے اسی لگایا تھا، کس کے لیے؟ کس کو مزہ آ رہا ہے؟ جسم کو مزہ آتا ہے نا، چوری کے پیسے سے بہترین گدا لاتا ہے، آرام سے بڑے زمین جو سوتے تھے سونے میں تکلیف ہوتی، اب بڑے چین، کس کو آرام مل رہا ہے؟ روح کو یا جسم کو؟ روح تڑپ رہی ہوتی ہے، مزہ کس کو آتا ہے؟ جسم کو مزہ آتا ہے۔ انسان سارے گناہ، سارے جرائم کس کے لیے کرتا ہے؟ جسم کو فائدہ ملے، جس کے فائدے کے لیے سارے گناہ کیا تھا، آج وہی ہمارے خلاف ہو گئے۔ اردو میں کہتے ہیں کہ جن کے تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن کے لیے سب کچھ کیا تھا، انسان بےگناہ اٹھے گا، لما شہدتم علینا، ایک کم وقتوں میرے خلاف گواہی تم کیوں دے رہے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ تمہیں بولنا کہاں سے آ گیا؟ تمہیں بولنا کہاں سے آ گیا؟ زبان بولتی تھی نا، ہاتھ کہاں سے بولنے لگا؟ پیر کہاں سے بولنے لگا؟ قرآن کہتا ہے کہ جواب نہیں آتا ہوتے ہمارے، انطق الذی انطق کل شیء، جس نے زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی اس کے اللہ ہے، ہمیں بھی بولنے کی طاقت۔ تو اللہ تو کر سکتا ہے نا، ہم چاہے پیڑ بول تو نہیں بولے گا، ہم سے پیڑ بات نہیں کرے گا۔ کفار قریش کہتے ہیں پیغمبر سے کہ اگر یہ پیڑ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں مانوں، پیغمبر نے اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے پیڑ بولنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بات کلیئر ہو گئی نا، ہم معلوم ہو گیا پیڑ بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے نہ آتے پیڑ نہ بولتا۔ نہیں ایسے نہیں مانیں، یہ پیڑ وہاں سے یہاں چل کے آیا ہوا ہے، ہاں پیڑ چلے گا، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا، اللہ نے ہمیں اگر چلنے کی طاقت دی ہے تو پیڑ کو تو نہیں دے گا۔ پیغمبر نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا، پیڑ چل کے آ گیا، تو اب بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایسے نہیں آدھا وہاں چلا جائے آدھا یہاں رہے تب مانیں گے، بولو آدھا وہاں چلا گیا آدھا یہاں آ گیا، بھی نہیں مانا، نہیں یہ وہاں یہ بھی چلا جائے تو مانیں گے۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد کیا کہا قالوا ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ قرآن اہل کتاب کے بارے میں کہتا ہے کہ لما آتیناہم الکتاب، ان لوگوں کو ہم نے قرآن تو نہیں دیا، ہم کو انجیل و توریت یہ کتاب دیا ہے، ہم نے انہیں جن کو ہم الذین آتیناہم الکتاب، ان لوگوں کو ہم نے کتاب دیا تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پیغمبر کو ایسے ہی پہچانتے تھے، پیغمبر کی صداقت و حقانیت کو، جیسے لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے بچے کو پہچاننے میں کوئی غلطی کرتا ہے، 10,000 کے مجمع میں بھی اگر ہمارا بچہ بیٹھا ہو تو غلطی سے کسی اور کے بچے کو بھی دیکھ کر نہیں جائیں گے، اپنے ہی بچے کو اتنا قریب سے پہچانتے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صاحبان کتاب میں پیغمبر کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو، یعنی حق کو جانتے تھے مگر نہیں مانتے۔ یہ یہودی مدینے میں کیا کرنے آئے تھے؟ یہ تو فلسطین کے تھے نا، مدینے میں کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے توریت میں پڑھا تھا ایک نبی آنے والا ہے اس خطے میں، اس کی پہچان یہ ہے، پہچان یہ ہے، پہچان یہ ہے۔ یہ مدینے میں آئے تھے اس نبی پر ایمان لانے کے لیے، اس نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم لوگ امام زمانے کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں نا، وہ لوگ حضرت کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ قلعہ خیبر کاہے کے لیے بنا تھا؟ یہ قلعہ خیبر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں بنا تھا، یہ قلعہ خیبر پیغمبر کی حمایت اور مدد کے لیے بنا تھا۔ سب انتظار کر رہے ہیں، آنے والا ہے، صفات دیکھ چکے تھے، لیکن یہ تعصبی قوم ہے نا، اپنے خاندان سے باہر کسی کو مانتی ہی نہیں ہے۔ نبی ان کے یہاں آنے کے بجائے وہ تو یہاں پر آ گیا، قریش میں آ گیا، بنی ہاشم میں آ گیا، ہم ماننے کو تیار ہیں۔
جو قلعہ پیغمبر کی مدد کے لیے بنا تھا وہ قلعہ پیغمبر سے مقابلے کے لیے استعمال ہوا۔ تو پہچانتے تھے ہم کو، حق کو پہچاننے کے بعد ہی ہم ماننے کو تیار نہیں۔ قرآن نے بہت واقعہ بیان کیا ہے۔ کفار قریش نے پیغمبر سے کہا ہم آپ کو نبی مان لیں گے اگر یہ چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں۔ نہ ہونے والی بات ہے، اگر یہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں تو ہم مان لیں گے۔ اگر کے بعد ایک چاند کے لیے دو ٹکڑے کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن خدا جوڑتا بھی ہے، خدا توڑتا بھی ہے۔ جس نے بنایا ہے اس کو توڑنے میں کیا پریشانی ہے؟ حکم خدا سے پیغمبر نے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو سورہ قمر میں قرآن نے بیان کیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، مان لیا؟ بولے نہیں ابھی نہیں مانیں گے، ہو سکتا ہے آپ نے چشم بندی کرنی ہو، ہوتا ہے نا چشم بندی۔ ٹھیک، کل قافلہ آنے والا ہے مکے میں، وہ اگر آگے بھی گواہی دے، اگر چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں تو فقط مکے میں نہیں دیکھے گا، مدینے میں بھی دیکھے گا، شام میں بھی دیکھے گا، ہر جگہ دیکھے گا نا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، سب دیکھے گا۔ تو اگر یہ جادو نہیں ہے، اگر یہ چشم بندی نہیں، وہ بھی آ کر کے گواہی دیں، ہماری ممکن آپ نے چشم بندی کر دی ہوگی۔ کل جب قافلہ آئے گا ان سے ہم پوچھیں گے، اگر وہ گواہی دے دیں گے تو مان لیں۔ سانچ کو آج کیا ہے بھائی؟ دوسرے دن قافلہ آ گیا، پیغمبر ان لوگوں نے پوچھا اچھا بھائی یہ بتاؤ کل رات تم لوگوں نے کوئی عجیب و غریب بات دیکھی تھی؟ اور تو کچھ نہیں، ہاں یہ دیکھا تھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، چاند کے تو مان لینا چاہیے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ یقول سحر مستمر، ان کے ہاتھ ان کا حال یہ کہ جب بھی یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، کوئی اللہ کی نشانی دیکھتے ہیں، وہ پھر دیکھتے ہیں پکڑ یہ نکالی ہے۔ کذبوا واتبعوا اهواءهم، میں چھٹلا رہے ہیں اس لیے کہ اپنے نفس کے غلام ہو گئے۔ حق سمجھ میں آ رہا ہے لیکن نفس کے خاطر ماننے کو تیار نہیں۔ تو کچھ وہ ہیں جو حق کو پہچان لیتے ہیں اور حق کو پہچاننے کے بعد حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کو ایمان لاتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں حق کو پہچان تو لیتے ہیں لیکن پہچاننے کے باوجود حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے۔ کچھ وہ ہیں جو حق کو پہچان تو لیتے ہیں مگر نیوٹرل بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا نیوٹرل، نہ حق کی طرف نہ باطل کی طرف، نہ باطل کا ساتھ دیں گے نہ حق کا ساتھ دیں گے، نیوٹرل ہے۔ بہت سارے لوگ کے زمانے میں جو تھے نیوٹرل تھے۔ امام حسین کربلا جب جانتے ہیں کہ امام حسین حق پر ہیں، جانتے ہیں کہ یزید باطل پر ہے، عمر عبداللہ بن عمر کو یقین ہے کہ حسین حق پر ہے، ساتھ نہیں دیا، نہ باطل کا یزید کا ساتھ بھی نہیں دیا، حسین کا بھی ساتھ نیوٹرل ہے۔ کچھ وہ ہیں جو حق کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، جاہل ہیں، نہیں پہچانتے۔ واقعیت کربلا میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو امام حسین کو پہچانتے ہیں۔ قبائلی سسٹم تھا اس زمانے میں، قبیلے ہوتے تھے، قبیلے کا سردار ہوتا تھا، وہ بس یہ جانتے تھے کہ ہمارا سردار کیا ہے، جو سردار کہتا ہے وہی حق ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم۔ جناب مسلم جب تک حامی زندہ رہے، حامی قبیلہ بنی مزاحج کے سردار تھے، بہت بڑا قبیلہ تھا، 6000 مسلح جوان تھے ان کے قبیلے، 6000 مسلح جوان۔ چونکہ حامی جناب مسلم کے ساتھ تھے، یہ پورے کے 6000 کے 6000 مسلم کے ساتھ دارالے بارہ کا محاصرہ کیا تھا، شہید ہو گئے۔ لیکن جب حامی شہید ہو گئے، نیا سردار آیا، نئے سردار کو ابن زیاد نے خرید لیا۔ اب وہ نیا سردار کس کا ساتھی ہو گیا؟ ابن زیاد۔ پورا قبیلہ ابن زیاد کے ساتھ، مسلم اکیلے ہیں، جو بھی تھوڑی ہو گئے۔ تو سسٹم جو تھا وہ قبائل کا سسٹم
جاہل ہیں، باخبر نہیں. یہ خطرہ ہے، جہالت خطرہ ہے. حضرت حسین فرماتے الا تروا ان الحق لا يعمل، کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل کیوں عمل نہیں ہو رہا ہے؟ کچھ کو حق کے بارے میں معلوم نہیں ہے، جاہل ہیں. کچھ کو حق کے بارے میں معلوم تو ہے، مگر ان کے مفادات، ان کے خواہشات نفس ان کو حق کا ساتھ دینے کی اجازت نہیں دیتی. کیونکہ حق کا ساتھ دیں گے تو خطرے بھی ہیں، قید بھی کیے جا سکتے، مارے بھی جا سکتے، بزنس ڈوب سکتا ہے. تو بزنس بچائیں کہ حق کو بچائیں. لوگ ہم کو اہمیت نہیں دیتے، غیر جانبدار بن جاتے تھے، مجرم بن جاتے تھے، باطل کے خلاف قدم نہیں اٹھاتے تھے. ایسے موقع پر اگر انسان موت کی تمنا کرے، موت کو گلے لگانے کو تیار ہو جائے تو آپ کو کیسے پہچانا ہے؟ آپ کو پہچانا نہیں، بہت اہم کام ہے. آپ کو پہچانے کے کو ساتھ کیسے دیں گے؟ ساتھ دینے کے لیے پہچاننا تو ضروری ہے نا. پہچان کے لیے تو ساتھ کیسے دیں گے؟ آپ کو کیسے پہچانا؟ آپ ہے کیا ہو؟ حق وہ ہے جو واقعیت اور حقیقت کے مطابق ہو. وہ حق مثلا یہاں پہ گلاس رکھا ہوں، گلاس میں پانی ہے، اگر میں کہوں گلاس میں پانی ہے یہ حق ہے، تو واقعی گلاس میں. اگر میں کہوں گلاس میں دودھ ہے، گلاس میں دودھ نہیں. یہ ممبر یہاں رکھا ہے، ممبر کاہے کا بنا ہے؟ لکڑی کا. اگر میں کہوں کہ ممبر لکڑی کا بنا ہے تو یہ حق ہے، واقعی ممبر کاہے کا ہے. اگر میں کہوں ممبر سونے کا بنا ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ باطل. کیوں باطل ہے؟ کیونکہ خلاف ہے واقعی. سونے کا ہے نہیں کہ لکڑی کا ہے. حق کو پہچانا کیسے کر سکتے؟ کیونکہ دیکھیے ہر انسان کہتا ہے ہم حق پر. وہ انسان اپنے کو باطل پہ، ہر مذہب والا کہتا ہے ہم حق پہ. ہر مذہب والا وہ جو بہت بات کرتے آتے ہیں رکھنے میں اپنے کو خود بھی کر جاتے ہیں، وہ اپنے مذہب کو حق سمجھنے کی باتیں حق سمجھتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس دین کو وہ مانتا ہے، جس دین پر عقیدہ رکھتا ہے، یہ کہتا ہے میرا دین حق ہے. ہندو کہتا ہے ہمارا حق ہے، ہمارا دھرم حق ہے. عیسائی کہتا ہے ہمارا مذہب حق ہے. یہودی کہتا ہے ہمارا مذہب حق ہے. شیعہ کہتا ہے ہمارا مذہب حق ہے. سنی کہتا ہے ہمارا مذہب حق ہے. وہابی کہتا ہے ہمارا حق ہے. دین الذی یعتقد، دین پر عقیدہ رکھتا ہے، اس کو کیا سمجھتا ہے؟ حق سمجھتا ہے. وَحَوَاهُ الَّذِي يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ، وہ خواہشات ہمارے اوپر غالب کیے ہوئے ہیں. ہر انسان اپنی پسند کو حق سمجھتا ہے. وَتَدْبِيرُهُ فِي أُمُورِهِ، اپنے کام کے لیے جو ہم نے پلاننگ کی ہے، جو منصوبہ ہے، اس کو بالکل پرفیکٹ مانتے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں جو ہر انسان سمجھتا ہے کہ ہم حق ہے، حق ہے، حق ہے. لیکن ضروری نہیں کہ ہر مذہب حقیقی ہو. ہر ایک سمجھ رہا ہے کہ ہمارا حق ہے، مگر ہر مذہب حق تو ایک ہی ہے نا. حق تسلیم ہو سکتا، حق ایک ہے. اگر وہ حق پہ ہیں تو ہم باطل ہیں، اگر ہم حق پہ ہیں تو وہ باطل ہیں. پہچانے کیسے؟ ثبوت کیسے ملے گا کہ حق پر کون ہے، باطل ہے؟ سب طریقے ہیں آپ کو سمجھنے. پہلا طریقہ تو آنکھوں سے جو چیز دکھ جائے. بہت سارے افراد جب انبیاء کے معجزوں کو دیکھتے
انسان میں یہ طاقت ہے ہی نہیں تو درخت سے آواز نکلوا دے، درخت چلے آئے واپس۔ لہذا بہت سارے افراد معجزے دیکھ کر کے مومن ہو جاتے ہیں۔ فرعون کے جادوگر جناب موسیٰ اور ہارون فرعون کی ہدایت کے لیے گئے تھے، کیا ان کا معجزہ کیا تھا؟ چھڑی اپنی عصا اسٹک پھیرتے تھے، وہ عصا بن گئی۔ پہلے فرعون نے کہا کہ جادو ہے، جادو کا توڑ تو جادو سے ہو سکتا ہے نا؟ فرعون نے بڑے بڑے جادوگر بلا لیے۔ چھوٹا جادوگر بڑا جادوگر، بڑا جادوگر چھوٹے جادوگر کے جادو کو توڑ دیتا ہے۔ مقابلے میں چھوٹا جادوگر ہار جاتا ہے، بڑے بڑے جادوگر جادو کا استاد سے بڑا۔ لیکن جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ جادو اور معجزہ دیکھنے میں دونوں عجیب لگتے ہیں مگر فرق ہے دونوں میں۔ جادو انسان کا فعل ہے، معجزہ اللہ کا فعل ہے۔ معجزہ اللہ کا عمل ہے، جادو انسان کا عمل ہے۔ درخت جو بول رہا ہے یہ اللہ کا عمل ہے۔ گہوارے میں بچہ گفتگو کر رہا ہے، چندی کا بچہ، یہ اللہ کا عمل ہے۔ اور جادو کیا ہوتا ہے؟ انسان کا۔ جادو استاد سے سیکھا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب جادوگر ہے، استاد بھی ہے، استاد کے بعد ہم بھی سیکھ لیں گے۔ معجزہ استاد سے سیکھا نہیں جا سکتا۔ آپ استاد سے سیکھ کے آئے اور بچے جو گہوارے کا بچہ چندی کا ہے وہ بولنے لگے، آپ استاد کے پاس سیکھ کر کے آئیے، بچہ بولے گا نہیں۔ آپ استاد کے پاس سیکھ کر کے آئے اور چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، ناممکن ہے۔ جادو سیکھا جا سکتا ہے، معجزہ سیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ جادو انسان کا کام ہے، معجزہ اللہ کا کام ہے۔ ایک بیسک فرق ہے۔ جب جادوگروں کو پتا چل گیا کہ نہیں یار یہ جادو نہیں ہے، جادو تو جانتے تھے نا کیا ہوتا ہے، بڑے جادوگر، جب انہیں پتا چل گیا کہ نہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، وہ ایمان لایا۔ آئے تھے موسیٰ کو ہرانے کے لیے، لیکن وہی موسیٰ کی نبوت پر ایمان لائے۔ البتہ ایمان لانے سے پہلے بولا اور فرق دیا۔ جادوگروں نے آپس میں دیکھا موسیٰ کے آسانے ہم دیکھتے ہیں تو اشتہا بن جاتا ہے، تو آپس میں میٹنگ دیا رائے مشورہ دیا، چکر کیا ہے؟ دیکھو یار کچھ عصا میں کچھ ہے، یہ چھڑی میں کچھ ہے، ایک چھڑی پار کر دی گئی موسیٰ کے پاس سے، موسیٰ کے ہاتھ سے چھڑی اگر چلی جائے تو ان کا معجزہ ختم ہو جائے گا، ان کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ رات میں جب موسیٰ سو جائیں گے تو چپکے سے جا کر کے ان کی چھڑی اڑا دی جائے۔ کچھ لوگوں کو چنا گیا، انتخاب کیا گیا اس کام کے لیے کہ رات میں جا کر چھڑی اڑا لے جائے۔ رات جب ہو گئی موسیٰ سو گئے، چپکے آئے موسیٰ کے پاس، ہاتھ لگا کے دیکھا کہ موسیٰ کے ذریعے تین سو گئے۔ اب چپکے سے انہوں نے چاہا عصا کو چھڑی کو اچھالا، جیسے ہی چھڑی کے قریب گئے چھڑی عصا بن گئی۔ موسیٰ سو رہے، موسیٰ نے نہیں کیا ہے، کیونکہ جادو انسان کا کام ہوتا ہے، معجزہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہاتھ لگانے گئے وہ عصا بن گیا۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ سو رہے ہیں لیکن موسیٰ کا اللہ تو جاگ رہا ہے۔ تو اللہ کو جانتا ہے تو اگتا ہے۔ تو اگر موسیٰ کا کام ہوتا تو سوئے ہوئے موسیٰ کا بالا اڑا لے جاتے، لیکن یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جاگ رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا نہیں یہ جادوگر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی ہیں جو پیش کر رہے ہیں تو معجزہ ہے۔ وہ ایمان نہ، جیسے ہی وہ ایمان نہ فرعون نے دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ خبر تم نے میری اجازت کے بغیر لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے، داہنا ہاتھ کو بایاں پیر، بایاں ہاتھ کو داہنا پیر، اس طرح سے کاٹ دوں گا من خلاف، وَلَأُصَلَّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو ہم سولی میں چڑھا دیں۔ پاورفل ہے نا، سپر پاور ہے فرعون، اکیلی طاقت ہے فرعون۔ آج کے بھی فرعون ہے نا، یا میں کر دوں گا، میں کو کر دوں گا، اڑا دوں گا، تباہ کر دوں گا، مٹا دوں گا،
جو لوگ حق سے آراستہ ہو جاتے ہیں پھر انہیں موت کا ڈر نہیں رہتا، موت کا خوف کم ہوتا ہے۔ جس وقت امام حسین کا قافلہ کربلا کی طرف جا رہا، کربلا کی طرف قافلہ جا رہا تھا، اچانک امام حسین کی زبان پر جملہ آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے یہ جملہ شہزادہ علی اکبر نے سنا ہے، بابا یہ جملہ تو حق ہے، قرآن کی آیت ہے، اس وقت کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس وقت اس آیت کی تلاوت کی؟ امام حسین فرماتے کہ بیٹا علی اکبر ابھی تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ جا رہا ہے موت کے منہ پہ جا رہا ہے۔ کہہ رہا موت کے وقت انسان یہ آیت کی تلاوت کر رہی ہے۔ امام علی اکبر سوال کرتے ہیں بابا اب لسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم کہتے کیوں نہیں بیٹا، پر ہم حق پہ بہت حق پر ہیں۔ کہتے ہیں اللہ بابا جب ہم حق پر ہیں تو ڈر کاہے کا؟ پھر ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے، جو حق پر آ جاتے ہیں حق کی اہمیت کو سمجھیے۔ اگر حق کو پہچان لیا، حق کے ساتھ آ گئے کہ ہمیں کسی بات کا خوف نہیں رہ جاتا ہے، نہ بزنس میں گھاٹے کا خوف ہے، نہ جاب کے چھن جانے کا خوف ہے، نہ جیل جانے کا خوف ہے، نہ گوڑے کھانے کا خوف ہے، نہ قتل ہو جانے کا خوف ہے۔ ڈر ہی نہیں ہمیں تو۔ ڈر تب ہوتا ہے کہ انسان حق کے ساتھ نہ ہو، جب انسان باطل کے ساتھ ہوتا ہے تب وہ ڈرتا ہے، تب اسے خوف ہوتا ہے مال کے چلے جانے کا، جان کے چلے جانے کا، عزت و آبرو کے چلے جانے کا۔ لیکن جب انسان حق پر ہوتا ہے، یعنی خدا کے ساتھ جب انسان ہوتا ہے، خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے کو ڈر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں علی اکبر کہ فلا تبالي بالموت، موت کی اب وقعت علی الموت اب وقع الموت علی، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ چلے، ہم خود موت کے استقبال کے لیے آگے۔ اتفاق بہت ہمارے پیچھے پیچھے ہیں، بہت گھومتے رہتے ہیں، تیار ہے کون تیار ہے؟ ان کی زندگی حق پر گزرتی ہے، کبھی باطل کا ساتھ نہیں دی تو کرتے نہیں۔ کہتا کربلا میں جتنے بھی امام حسین کے ساتھ کوئی موت سے نہیں ڈرتا، کسی کو موت کا خوف نہیں تھا، نہ 13 سال کے قاسم کو موت کا خوف، نہ 18 سال کے علی اکبر کو موت کا خوف، کسی کو موت کا خوف۔ چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی، ہر ایک کوئی میدان میں جانے کے لیے بیٹا موت کو ڈرے لگتے تھے، ادھر سے مولانا محمد ہے، ادھر سے قاسم ہے، علی اکبر۔ البتہ امام حسین کسی کو آسانی سے مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ جب مولانا محمد آئے اجازت کے لیے، امام حسین نے آسانی سے اجازت دی، جب تک جناب زینب نے سفارش کی۔ جناب قاسم کو اس وقت تک اجازت میں ملی جب تک بابا کا وصیت نامہ لا کے پیش ہے۔ ایک عجیب ہے، جیسے ہی علی اکبر آئے ہیں باپ کے پاس، استاذنا اجازت مانگی، فاذنا حسین نے فوراً اجازت دی۔ حسین کو علی اکبر سے سب سے زیادہ سب سے محبت کرتے تھے، لیکن علی اکبر سے خصوصی محبت۔ علی اکبر لائق جوان بیٹا بھی ہے اور نانا کی شریک بھی ہے۔ جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو علی اکبر کے چہرے کو اسرتے، لیکن جیسے ہی علی اکبر نے اجازت مانگی، مقتل کا جملہ استاذنا فاذنا، اجازت مانگتے ہی حسین نے علی اکبر کو اجازت دی۔ ہاں جملہ کہا بیٹا مقتل میں جانے سے پہلے کبھی زینب سے رخصت ضرور ہو، کیونکہ زینب ہی نے تمہیں 18 برس پالا ہے۔ علی اکبر کو بھی رخصت ہونے کے لیے خیمے میں آئے، جیسے ہی بیویوں کو پتا چلا کہ علی اکبر بھی میدان میں جا رہے ہیں، بیویاں اپنے خیموں سے نکل کے علی اکبر کے خیمے میں آ گئی۔ ہر طرف سے ایک ہی صدا ہے، یا علی ارحم علی غربت
علی اکبر میرے بیویوں آپ کو تو اپنی بے کسی کہتے ہیں آئے میرا بابا وہ بھی تو اکیلا رہتا ہے بیوی آگے کہ جاؤ علی اکبر خدا حافظ کہ آواز جناب زینب کے کان پہ پہنچ گئی جناب زینب بھائی کیا کہا بیٹا بننے جا رہے ہو کیا پوچھی نے تمہیں 18 برس اسی دن کے لیے پالا تھا اور یہ سننا حضرات یہ ایک بار میں نے پوچھی اماں اگر آپ منع کر دیں گی تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا لیکن وہ بھی اماں ایک بات یاد رکھیے جب کل قیامت کے دن میدان محشر میں دادی فاطمہ آپ سے یہ پوچھیں گی زینب یہ بتا تجھے حسین زیادہ عزیز یا علی اکبر تو دادی کو کیا جواب دیجیے کہ میں نے سننا تھا زینب نے کہا جاؤ میرے نام خدا حافظ اور ایک علی اکبر کے بھائی پر ہزار علی اکبر قربان حضرت اللہ اب علی اکبر میدان میں جانے کے لیے خیمے سے باہر نکلنا چاہتے کہ جب ویڈیو نے کہا علی اکبر میرے کو جاتے جاتے ہماری آخری خواہش پوری کرتے جاؤ ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تم ہمارے درمیان سے گزر جاؤ علی دو بیویوں نے حلقہ بنایا علی اکبر بیویوں کے درمیان سے اس طرح گزرے ہیں جیسے بھلے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکلتا ہے علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں حدیث مسلم کہتا ہے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے کبھی خیمے کا پردہ گرتا ہے ہم نے جب وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں تو پیچھے سے کوئی علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں علی اکبر رک جاتے ہیں یہ عزیزوں یہ کون ہے جو علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ رہی ہے ارے بیویاں تو رخصت کر چکی زینب کو اجازت دے چکی ہے یہ کون ہے جو روک رہا عجب نہیں کہ چھوٹی بہن سکینہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ اے بھیا علی اکبر ارے بہن کو اکیلا چھوڑ دے جا رہے ہو حضرت اللہ جناب علی اکبر رخصت ہو کر کے گھر سے خیمے سے باہر نکلتے ہیں گھوڑے پر سوار ہیں میں نے عرض کیا تھا نا حسین سے جیسے ہی علی اکبر نے اجازت مانگی حسین نے فوراً اجازت دے دی شاید کسی کو خیال ہو کہ علی اکبر سے حسین کو کوئی خاص محبت نہیں ہے کتنی محبت ہے علی اکبر سے دیکھنا چاہتے ہیں حسین نے جب علی اکبر کو سوال کیا ہے ایک دفعہ بارگاہ معبود میں ہاتھ کو اٹھا لیا اللہ شہد یہ اللہ کا وہ رہنا اپنے وہ جوان جا رہا ہے جو تیرے رسول سے سنت و سیرت میں بڑا شبیہ تھا جب رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا وہ علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا علی اکبر کو حسین نے رخصت کیا ہے تھوڑی ہی دور علی اکبر گئے تھے پیچھے کسی کے زمین پر گرنے کی آواز علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا بوڑھا باپ کمر تھالے ہوئے زمین پر بیٹھا ہوا اے بابا آپ تو رخصت کر چکے کیوں پر آ رہے ہیں حسین کہنے بیٹا اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں حسین کے دل میں ہاتھ مارتے اللہ جناب علی اکبر میدان میں آئے ہیں آنے کے بعد شجاعت حیدری کا نمونہ پیش کرتے ہیں قوموں کو واصل جہنم کیا ہے پلٹ کر کے باپ کے خدمت میں آئے کہتے بابا ایک طرف سے یہ لوہے کی طرح ہے اس کی گرمی ایک طرف ہے پیاس کی شدت نے مجھے ہلاک کر رکھا ہے حلی شبتر من الفاق بابا کیا تھوڑا سا پانی میں سکتا ہے علی اکبر کی یہ پہلی جنگ ہے کامیاب ہو کے علی اکبر لوٹے ہیں علی دو جب ہمارا بچہ کسی امتحان میں کامیاب ہو کے آتا ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کیا ہمارے پاس ہو ہم اسے انعام میں دے دے علی اکبر پہلی کامیاب جنگ لڑ کے واپس آئے ہیں باپ سے کچھ نہیں مانگ رہے تھوڑا سا پانی مانگ رہے ہیں حسین پانی کہاں سے دیتے کہ بیٹا اکبر اپنی زبان میرے دہن میں ڈالو شاید کچھ سکون مل جائے علی اکبر نے جیسے ہی اپنی زبان حسین کے دہن میں ڈالی فوراً زبان باہر نکال بابا آپ کی زبان کو مجھ سے مل رہا اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا
عبادت کو قبول فرما۔ امام مسلم میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں حق کی معرفت عطا کر، ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عنایت فرما۔ آنے والے ہمیں باطل سے برسر پیکار اس کے خلاف جنگ کرنے کی توفیق عطا فرما، چاہے اس راہ میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ محبوب سکتے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما، اور الہ ان کے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ باقو سنتے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بارگاہ مجاہدان راہ حق، حق کو سمجھ کے حق کی راہ میں جہاد کرنے والے ہو جاتی، اپنی زندگی اپنے جان ہتھیلی پر دیے ہوئے باطل کے خلاف برسر پیکار ہے۔ خدایا انہیں فتح و ظفر و کامیابی عنایت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت ایت اللہ سید مصطفیٰ حسینی خامنئی کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، کہ حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اسماء و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من آوانی